محترم خواتین و حضرات اور میرے پیارے بچوں، میرے اسپیشل ہیروز، السلام علیکم۔ ہم سب کو یہ پتہ تھا کہ جو اسپیشل افراد ہوتے ہیں، اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ان کو اسپیشل کسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ان کو اسپیشل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی سے وہ لیک کرتے ہیں، تو اس کی کمپنسیشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ابیلٹیز دی ہوتی ہیں، ان کو وہ کوالٹیز دی ہوتی ہیں جو شاید ہم جیسے عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اور اس کا جب میں نے آج یہاں پر سینٹر آف ایکسلنس فار اسپیشل چلڈرن، میں نے آج جب وہ پورا اسکول جو اب رینوویٹ ہوا ہے ماشاءاللہ، جب میں نے وہ دیکھا، میں بچوں سے ملی، وہ بچے جو دیکھ نہیں سکتے، بصارت سے محروم ہیں، جتنی دور وہ بچے دیکھتے ہیں شاید بینائی رکھنے والے، آنکھیں رکھنے والے انسان اتنی دور نہیں دیکھ سکتے۔ اور جو سماعت سے محروم ہیں بچے، جس طرح وہ جو چیزیں سن سکتے ہیں، سماعت کی بلیسنگ رکھنے والے شاید وہ چیزیں نہیں سن سکتے جو وہ بچے سنتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو میں ثانیہ عاشق، جو SSEM ہیں اسپیشل ایجوکیشن کی، میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائی سے نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں۔ ابھی آپ نے میری پہلی اسپیچ جو میں نے چیف منسٹر کا اوتھ اٹھاتے میں نے جو اسپیچ کی تھی پنجاب اسمبلی میں، مجھے وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا کہ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے اسپیشل چلڈرن کے لیے، اسپیشل ایجوکیشن کے لیے۔ تو ثانیہ، میں آپ کا اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے 1.5 سال کی قلیل مدت میں آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میرے خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ آپ نے میرے اس خواب کو جو میرے دل کے بہت بہت قریب تھا، آپ نے اس خواب کو پورا کیا۔ اور یقین کرو، میں جتنا بھی شکریہ ادا کر لوں آپ کا، صحیح معنوں میں اس کی جو جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کا خود بھی ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس خدمت کے بدلے کتنا نوازے گا، آپ کی سوچ ہے، پورا ڈپارٹمنٹ۔ تو آپ کو سب کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں، ویری ویل ڈن، شاباش۔ اور ابھی 28 ڈسٹرکٹس میں یہ سینٹرز آف ایکسلنس بن گئے ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہم تیزی سے بنا رہے ہیں۔ اور ثانیہ، جلدی جلدی ان کو ختم کراؤ۔ ہمارے پاس تقریباً 303 پورے پنجاب کے اندر 303 انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاس 303 ادارے ہیں گورنمنٹ پنجاب کے اسپیشل بچوں کے لیے، اور ہم پورے 303 ان اداروں کو، ان سکولز کو ہم پورا ریفارم کرنے جا رہے ہیں، ہم پورا ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بہت سارے کر چکے ہیں اور باقیوں کی جو تکمیل ہے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو 2 مائیں جنہوں نے بات کی، میں نے اپنی ایموشنز کو، اپنے جذبات کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا۔ جس کے گھر میں کوئی اسپیشل فرد ہوتا ہے یا اسپیشل بچہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسے ایک بچے کی وجہ سے یا اسے ایک فرد کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ ہاں، ہم ان اسپیشل ہیروز کو سلام کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں،
میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ تعریف کی حقدار ان کی مائیں ہیں, ان کے والدین ہیں, جنہوں نے سپر ہیومن ایفرٹ کی اور گیو اپ نہیں کیا اور رو دھو کے زندگی نہیں گزاری, بلکہ اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے. یہ سب مائیں, یہ جو میری ہیروز ہیں, یہ میرے سامنے کھڑی ہیں. میں آپ کو دل کی گہرائی سے سلوٹ کرنا چاہتی ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. اور میری بہنوں, میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں. آپ نے میرا شکریہ بولا, آپ مجھے میرا شکریہ نہ بولیں, یہ میرا فرض ہے. یہ بطور وزیر اعلیٰ میرا فرض ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ جو 3 بچوں کی ماں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں, مجھے احساس ہے, میری ایک ہی بہن ہے اسما, وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے. اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. اس کا سب سے بڑا بیٹا ابراہیم, جو اب 18 سال کا ہے, وہ اسپیشل چائلڈ ہے, اور وہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے. تو میں اس کو بہت غور سے آبزرو کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ اس ایک بچے کی وجہ سے گھر کے اندر کتنی رونق ہے, کتنی برکت ہے, کتنی رحمت ہے. تو وہ بچوں میں جہاں کوئی کمی ہوتی ہے, تو جتنا غور سے چیزوں کو وہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے, ایسے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ اس کو سب سمجھ آ رہا ہے. وہ بہت دور کی آواز بھی سن لیتا ہے, بہت دور سے بھی کوئی گزرے تو وہ دیکھ لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے. اور کچھ اس کے بھی مشکل مومنٹس ہوتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے, تو اس وقت ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی, گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. میں اسما نواز شریف کو, آپ کو, اور ان تمام والدین کو جن کے گھر میں اسپیشل بچے ہیں, میں آپ سب کی ہمت کو داد دینا چاہتی ہوں, اور میں آپ کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں. آپ پلیز تشریف رکھیں. میں ایک اور نام نہیں لے سکتی, اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں ایک ایسے اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو جانتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی اعلیٰ ترین مسند تک ان کو پہنچایا. ان کی جو سب سے بڑی اولاد ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے. ان کی والدہ نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے گھر میں جو بھی, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی رحمت آتی ہے, ہمارے گھر کی جو بلائیں بھی ٹلتی ہیں, وہ اس میری اسپیشل اولاد کی وجہ سے. تو میں بہت خوش ہوں آج کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کیا ہوا ایک وعدہ بہت قلیل عرصے میں پورا کیا. اور ایک ماں کے طور پہ بھی میں آج بہت خوش ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچے جو اسپیشل ہیں, وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, وہ بچے جو عام نہیں, ان کے لیے ابھی میں اس اسکول میں جس کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں, اس میں آنیسٹلی جب میں نے, ظاہر ہے میں تصاویر دیکھتی ہوں, ویڈیوز دیکھتی ہوں, اور میں ورچوئل ٹورز کرتی ہوں تمام اپنے پروجیکٹس کے, تو جب میں یہ دیکھتی تھی تو میں خوش ہوتی تھی. لیکن آج جو مناظر میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھے, جس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر آف ایکسلنس لاہور میں اور ہر شہر میں بنائے, ہر شہر میں, لیا, بھکر, اور جو نارتھ پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, سینٹرل پنجاب ہے, ہر جگہ یہ ماشاءاللہ بنے سینٹرز آف ایکسلنس, جہاں پہ ہزاروں بچے, ماشاءاللہ ہزاروں اسپیشل بچے سہولت یاب ہوں گے اور سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ ایک نئے پنجاب کا منظر پیش کر رہا ہے, جہاں پہ پنجاب کی حکومت کو, آپ کی اسٹیٹ کو, آپ کی ریاست کو, آپ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے. آپ کی ماؤں کی فکر ہے, آپ کے والدین کی فکر ہے, آپ کی اولاد کی فکر ہے, آپ کے بیٹوں کی فکر ہے, آپ کی بیٹیوں کی فکر ہے, آپ کے گھروں کی فکر ہے, آپ کے سڑکوں کی فکر ہے, آپ کی صفائی کی فکر ہے, آپ کے علاج کی فکر ہے, آپ کی تعلیم کی فکر ہے, آپ کی کھیتی باڑی کی فکر ہے, آپ کی روزی روٹی کی فکر ہے, آپ کی روٹی کی, آپ کے آٹے کی, آپ کی سبزیوں کی کیا قیمت ہے, مجھے اس کی فکر ہے. ورنہ وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ یا کوئی بھی وزارت, حکومتی عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے. لوگ اس کو ایک تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں,
اور ایک پاور گریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے, محسوس کیا جائے, تو اس سے بڑی ذمہ داری, کرشنگ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, اور آج جس طرح کا اسکول میں جس کا افتتاح کر کے آئی ہوں, جو اسکول میل پروگرام 303 انسٹیٹیوشنز میں اسپیشل افراد کے ہم نے, جس میں میرے پاس 45,000 سے زیادہ اسپیشل بچے ہیں ماشاءاللہ, اس کے اندر ہم نے ان 45,000 بچوں کے لیے پنجاب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم نے اسکول میل پروگرام لانچ کیا ہے, جس میں ہم ایک فورٹیفائڈ انریچڈ دودھ کا ایک پیکٹ بچوں کو روز دیتے ہیں, اور چند بسکٹس دیتے ہیں جو کہ وہ بھی انریچڈ ہیں, فورٹیفائڈ ہیں, نیوٹریشس سے, غذائیت سے بھرپور ہیں. تو میں نے آج دیکھا, میں نے پی کے بھی دیکھا, ذائقہ بھی بہت اچھا ہے. میں نے بسکٹس کھا کے بھی دیکھے, بہت اچھا ذائقہ ہے. تو جتنے بچے جس طرح وہ دودھ پی رہے تھے اور جس طرح وہ بسکٹس کھا رہے تھے, اور مجھے یہ بتایا گیا ہے والدین کی جانب سے کہ اس میل کی وجہ سے جو سکولز میں انرولمنٹ ہے اسپیشل بچوں کی وہ بڑھی ہے. تو میں وہ پنجاب چاہتی ہوں, اور جس میں میں کام کر رہی ہوں, کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے اس سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے تو حکومت کے ادارے میں داخل کراؤ, تاکہ حکومت آپ کے بچے کو وہ تمام سہولیات مہیا کریں جو اس کی بہتر زندگی کے لیے, بہتر فیوچر کے لیے جو ہے وہ کام آ سکیں. اور میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ تمام سینٹرز میں ایسے لگتا ہے میں یورپ کے کسی اسکول میں آ گئی ہوں, اور وہ اسپیشل بچوں کا اسکول ہے. بچے کھیل رہے تھے, بچے ایکسرسائز کر رہے تھے, بچے سیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, انگلش پڑھ رہے تھے, اردو پڑھ رہے تھے, میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے. اور میں نے کچھ بچوں کو ڈیسیملز پڑھتے دیکھا, ٹیبلز پڑھتے دیکھا, جو بچے دیکھ نہیں سکتے, ویژولی امپیئرڈ ہیں. میں نے ان بچوں کو بریل بک سے پڑھتے دیکھا, لکھنا سیکھتے دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے کم نہیں ہے. مجھے آج آپ کہیں کسی بھی عام انسان کو کہ بریل بک سے پڑھ کے دکھائیں یا لکھ کے دکھائیں اسٹینسلز کی مدد سے, آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. آپ دیکھو یہ بچے کتنے بلیسڈ ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان بچوں کے اوپر. اسی طرح انہوں نے ڈویژن سیکھی, ملٹیپلیکیشن سیکھی, ایڈیشن سیکھی, ٹیبل سیکھے, ڈیسیمل سیکھے. اور تو اور جب ہم نے اسمارٹ کلاس رومز بنائے ہیں, بچے اسمارٹ کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈز کو آپریٹ کر رہے تھے, اور کمپیوٹر لیبز میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے. اور مجھے پتا چلا کہ پی آئی ٹی بی نے ان 8 بچوں کو جابز بھی دے دی ہیں. اب وہ اپنے والدین پہ بوجھ نہیں ہے. اور ٹرانسپورٹ ہم ان کے لیے مہیا کر رہے ہیں, اور سی سی ٹی وی مانیٹرڈ کلاس رومز ہیں, سی سی ٹی وی مانیٹرڈ اسکولز ہیں, سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ان کی بسز ہوں گی, تاکہ اس بات کا کوئی اندیشہ بھی نہ رہے, کوئی امکان بھی نہ رہے کہ کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ کسی بچے کی جو کمی ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے, یا اس کو کوئی جو ایک گڈ ٹچ ہے, بیڈ ٹچ ہے, ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے ان کو ہیرس نہ کرے. تو ہم نے پوری ان کی حفاظت کی, ان کی پروٹیکشن کی, ان کی سیفٹی کی, ان کی سیکیورٹی کے لیے سب سی سی ٹی وی مانیٹرڈ بسز ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہر اسکول کو ہم وہ بس دیں گے. بہت ساری 60 کے قریب بسز آ چکی ہیں, باقی بھی آ جائیں گی. اور تمام کلاس رومز تمام ان کے جو لرننگ سینٹرز ہیں, تمام سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہیں, اور ایک آپریشن روم میں ان کو بیٹھ کے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, کو کسی بچے کو کوئی زور سے ہاتھ بھی نہ لگائے. یہ قدر ہے ہمیں اپنے اسپیشل افراد کی. اور اس کے علاوہ جو ان کے کلاس رومز بنے ہیں, اس میں جو ان کا فرنیچر ہے, وہ فرنیچر ان کا جو ہے وہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق بنایا گیا ہے. جو ان کے ریسٹ رومز ہیں, باتھ رومز ہیں, وہ ان کی ضروریات کے مطابق وہ بنایا گیا ہے, تاکہ وہ ان کی جو اسپیشل نیڈز ہیں اس کو کیٹر کرے. اسی طرح ان کے جو ٹیچرز ہیں, میں نے ایک بہت ایموشنل منظر دیکھا جب میں نے دیکھا کہ ایک ویژولی امپیئرڈ بچہ جو دیکھ نہیں سکتا, اس کو ایک ویژولی امپیئرڈ استاد ان بچوں کو پڑھا رہا تھا.
تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کو جب انیبلنگ انوائرمنٹ ملتا ہے تو یہ کتنا تھرائیو کرتے ہیں, کتنی ترقی کرتے ہیں. ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنتے بلکہ الٹا ان کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں. اسی طرح ہم تقریباً 70-75 ہزار سے زیادہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ہمت کارڈ دے رہے ہیں. ان 45,000 بچوں کو بھی ہمت کارڈ ملے گا جو منتھلی ان کا جو سٹائپنڈ ہے ان کو ان کے گھر پہ ڈلیور ہوگا, تاکہ والدین جو محنت کرتے ہیں لیکن اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتے مالی وسائل کی کمی کے وجہ سے, تاکہ ان کو یہ بچے کبھی بوجھ نہ لگے. ان کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے دوسرے بچوں کا جو کھانا پینا ان کی فی ہے, ان کا اور خرچہ ہے, کچن کے خرچے ہیں, علاج کے خرچے ہیں, ہم وہ کریں یا اس بچے کو دیکھیں. تو ہم سے جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس بچے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں کہ پہلی بار پنجاب کے تمام اسپیشل افراد کے جو اسپیشل بچوں کے سکولز ہیں وہاں پر تقریباً 40,000 بچوں کی اسکریننگ کی گئی, 30,000 سے زائد بچوں کے علاج ہوا, سرجریز ہوئیں. اور کس کس چیز کا علاج ہوا؟ کسی کی ہیڈ سرجری ہوئی, کسی کے آنکھوں کا آپریشن ہوا, کسی کی دانتوں کی سرجری ہوئی, کسی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ٹھیک تھا اس کے ہاتھ کی سرجری ہوئی, ریکنسٹرکٹیو سرجری تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. کسی بچے کا آنکھوں میں موتیا تھا, کیٹریکٹ تھا, اس کی سرجری ہوئی, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. بہت سارے بچوں کی آنکھوں کے آپریشن ہوئے. جن کی ہیڈ انجریز تھیں ان کی سرجریز ہوئیں, ان کا علاج ہوا. جو اورل ماؤتھ السرز ہیں اس کی وجہ سے اس بچے کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اس کا علاج ہوا, وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو یہ جبڑوں کی ڈیفارمٹیز ہوتی ہیں, جو ڈیفارمٹی, اس کی سرجری سے اس کا علاج ہوا اور وہ بچے آج ماشاءاللہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. جو آنکھوں میں سکوینٹ آ جاتا ہے اس کا ماشاءاللہ علاج ہوا, ایپیلیپسی کا علاج ہوا, جو بچوں کو سکن ڈیزیزز تھی ماشاءاللہ ان کا علاج ہوا, جیسے ایگزیما ہے اس کا علاج ہوا. اور جو کئی بار آپ یقین کریں ایسی سٹوریز مجھے پتہ چلتی ہیں جو میرا ڈپارٹمنٹ مجھے رپورٹ کرتا ہے, ثانیہ مجھے بتاتی ہے کہ بچپن میں کسی بچے کی کان میں پتھر چلا گیا, اس نے اس کی سماعت کو نقصان پہنچایا, وہ پتھر ابھی بھی وہیں تھا اور وہ کوئی چھوٹا موتی ہو گیا یا پتھر ہو گیا, وہ سرجری کر کے ریموو کیا, بچے کی سماعت واپس آ گئی. اور آنکھوں کی جتنی ڈیزیزز ہیں ان کا علاج کیا تو صحیح سے وہ دیکھنے لگ گیا. تو 30,000 سے زائد بچوں کا ماشاءاللہ سرجری سمیت علاج ہوا ہے. کچھ بچے جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سماعت سے محروم ہیں, ان کے کوئی کان کے پیچھے جیلی لائک سٹرکچر تھا جس کو سرجیکلی ریموو کیا تو اس بچے کی جو سننے کی صلاحیت تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ریاست اپنا رول نہ صرف ادا کر رہی ہے بلکہ ریاست کو احساس ہے کہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کو اسپیشل توجہ کی ضرورت ہے, ان کو ہمدردی کی نہیں, ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ خصوصی افراد جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کے, اپنے والدین کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جن بچوں کو ویل چیئرز چاہیے تھی, جن بچوں کو اسسٹیو ڈیوائسز چاہیے تھی, جن بچوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کو ہیئرنگ ایڈز لگی, ان کی سماعت بہتر ہو گئی, ان کو اسپیشل گلاسز لگی تو ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ بہتر ہو گئی, کاکلیئر امپلانٹس ان کو لگے تو ان کی سماعت واپس آ گئی. اس نے کہا, ابھی آپ کو ایک ماں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں نے جب وہ بچہ ہیئرنگ ایڈ اس کو ملی وہ لگا کے آیا تو کہتی میں نے اس کو بولا بولو ماما, اور اس بچے نے کہا ماما پہلی مرتبہ. سوچو اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی. سن کے میرا دل جو ہے وہ خوش تھا. اسی طرح ہر سینٹر آف ایکسلنس میں تھراپی یونٹس ہیں جس میں بچوں کو سائیکو تھراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کو فزیکل تھراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کو جو ہے وہ اسپیچ تھراپیز دی جا رہی ہیں, بچوں کے لیے لیبز بن رہی ہیں, آڈیو ویژول رومز بن رہے ہیں, لرننگ سپیسز بن رہی ہیں, ریکریشنل سپیسز بن رہی ہیں, پلینگ سپیسز بن رہی ہیں, اور ان کے لیے بریل لیبز جس سے وہ پڑھنا, اور جو بلائنڈ بچے ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتے
یا سن نہیں سکتے, ان کے لیے بریل ہے. میں نے آج دیکھا ہے وہ انگلی سے اس کو ٹریس کرتے ہیں اور وہ لفظ پہچان جاتے ہیں, وہ بریل کے اوپر الفابیٹ سیکھتے ہیں. آئی ٹی لیبز ہیں آج وہ بچوں کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کو انشاءاللہ تعالی جابز مل جائیں گی. تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب اپنے اسپیشل افراد کو صرف توجہ نہیں دے رہا, اس کے اندر اپنی سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ وہ بچے, ان کی محرومی دور ہو اور کل کو وہ پنجاب کے, پاکستان کے ایک بہت ایکٹیو سٹیزنز بن سکیں, ایکٹیو شہری بن سکیں, کامیاب شہری بن سکیں. تو میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ اپنا, جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں, جلسہ کرو, گھیراؤ کرو, جلاؤ کرو, مار دو, کھینچ لو, گالی گلوچ, دنگا فساد, ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو, جو عوام کی خدمت کے لیے معمور ہے, اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں, جن کی تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم, وہ دل کہاں سے لاتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں, گالی گلوچ اور فتنہ فساد میں برباد کریں. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا, میں نے ابھی اور زیادہ کرنا ہے. آپ جیسے افراد کے لیے ہم نے گرین بسز کے اندر اسپیشل جو ہے وہ فیسلٹیز رکھی ہیں. ہر گرین بس کے اندر ویل چیئر ہے, ہر گرین بس کے اندر ریمپ ہے. اگر کوئی اسپیشل فرق دیکھتے ہیں تو بٹن دباتے ہیں, ریمپ کھلتا ہے, اس کی ویل چیئر چڑھتی اوپر. اسی طرح آپ کے تمام سکولز کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں اسپیشل ریمپس ہیں, اسپیشل فیسلٹیز ہیں آپ کے لیے, تاکہ آپ کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ مجھے خوشی ہے اس بات کی. ثانیہ, ایک دفعہ پھر آپ کو شاباش. اور ہم پاکستان کا پہلا سرکاری اسکول آف آٹزم اب کمپلیشن کے قریب ہے, لاہور میں بن رہا ہے. اور اس کے جب ہم نے داخلے کھولے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح داخلوں کے لیے لائن لگ گئی, اور بہت پیشنٹس, بچوں, والدین وہ تھے جو پے نہیں کر سکتے تھے. 100% فری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو پے نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے آپ وہ اسکول جا کے دیکھیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں شاید اس طرح کی لیٹسٹ سہولیات اور ٹیکنالوجی والا اسکول شاید دنیا میں کہیں ہو سرکاری سرپرستی میں. اور اس کے لیے میں نے دبئی سے ایک ایکسپرٹ جو آٹزم میں ایکسپرٹ ہے, میں نے اس کو بلایا. وہ پاکستانی بچی ہے, اتنا کمال کام کر رہی ہے, اور وہ دوڑتی آئی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. اس کو میں نے وہاں اپوائنٹ کیا ہے. اور وہ جو آٹسٹک بچے ہیں ان کے لیے وہ اسکول کسی نعمت سے, کسی جنت سے کم نہیں ہے, جو ان کی جو ضروریات ہیں ان پر کام کرے گا اور ان کو ایک نارمل زندگی پرووائڈ کرنے میں جو بھی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوب ترقی عطا فرمائے, اور مجھے اور میری پوری حکومت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم دن رات آپ کے کام آ سکیں, آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکیں, آپ کی خدمت کر سکیں. آپ ہماری ذمہ داری ہیں. پنجاب کا جو بھی شہری ہے, چاہے وہ جس کسی فیلڈ سے, شعبے سے تعلق رکھتا ہے, وہ میری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.